محمود عباسی نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ آخر سب نے بیعت کر لی، امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ توجہ کرنے کی بات ہے، صحابہ کے اور بھی اولاد تھے، صحابہ کے اور بھی بچے تھے، ان لوگوں نے بیعت کی، دیگر مکہ والوں نے، مدینے والوں نے بیعت کی، امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ امام حسین نے 3 سال پہلے جس چیز کو محسوس کیا تھا، 3 سال کے بعد دوسروں نے اس کو محسوس کیا۔ اگر وہ لوگ بھی 3 سال پہلے اس کو محسوس کرتے تو وہ بھی یزید کی بیعت نہ کرتے۔ امام حسین کی نظر 3 سال پہلے جہاں پہنچی، دوسرے صحابہ کے بیٹوں کی نظر 3 سال کے بعد وہاں پہنچی، اسی لیے 61 ہجری میں امام حسین نے بیعت سے انکار کیا، لیکن 63 ہجری میں کیا ہوا سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ، یہ غسیل الملائکہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنا امامہ اتارا اور امامہ اتار کر کے پھینکا اور فرمایا کہ جیسے میں نے اپنے امامے کو پھینک دیا نکال کر، ویسے میں نے یزید کی بیعت کو پھینک دیا۔ پھر کسی نے جوتا اتارا اور اس محفل میں پھینکا، کہا جیسے میں نے اپنا جوتا اتار کر پھینک دیا اسی طرح سے میں نے یزید کی بیعت کو پھینک دیا۔ یعنی جو لوگ سن 61 ہجری کے اندر بیعت کرتے ہیں مجبوری کے تحت، 63 میں یزید کا ظلم جب حد سے بڑھ گیا تو وہ بیعت توڑ دیتے ہیں۔ بیعت کر کے بیعت اس لیے توڑی کہ جہاں 61 میں امام حسین کی نظر پہنچی، دوسروں کی نظر وہاں 63 میں پہنچی، اس لیے امام کو بیعت کرنا سے انکار کرنا گوارا ہوا، لیکن بیعت کر کے توڑ دینا یہ حسین کی شان نہیں تھی، اس لیے کہ کوئی ماں کا دودھ پی کر بڑا ہوا تھا، امام حسین نانا کی زبان چوس کر کے پرورش پا رہے تھے، اس لیے امام کی نظر وہاں پہنچی تھی جہاں اوروں کی نظر نہیں پہنچی۔ راوی بیان کرتے ہیں لوگ امامہ اتار کر پھینکتے رہے، جوتے اتار کر پھینکتے رہے اور کہتے تھے ہم نے یزید کی بیعت کو پھینک دیا، یہاں تک کہ اس محفل کے اندر جوتوں کی اور اماموں کی ایک انبار لگ گیا اس کا۔ جب یزید کو پتا چلا، ایک قافلہ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کہتے ہیں کہ قافلہ مدینہ منورہ سے یزید کے دربار میں پہنچا، یزید نے 1 لاکھ روپیہ قافلے کے ہر شخص کو دیا تحفتاً اور کہا کہ مدینے جا کر میری تعریف کرنا، لیکن یزید کا اتنا ظلم تھا، اتنی فحاشی تھی، ایسی بد کرداری تھی کہ 1 لاکھ روپیہ قبول کرنے کے بعد بھی جب وہ لوگ آئے ہیں تو آ کر کے انہوں نے بتایا کہ یزید کھلے عام شراب پیتا ہے، یزید جو ہے وہ زنا کو عام کر رہا ہے، یزید کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، یزید بندروں کا ناچ دیکھتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات جب صحابہ کے بیٹوں کے سامنے پیش کی گئی اور کچھ صحابہ تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے ان کے درمیان پیش کی گئی تو اہل مدینہ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے 63 میں جو ہے وہ 1000 کا لشکر مدینہ منورہ پر مسلم کی قیادت میں روانہ کیا اور اس نے کہا کہ پہلے مدینے والوں پر میری بیعت کو پیش کرنا، اگر وہ دوبارہ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مدینے کو لوٹ لینا اور 3 دن تک کے مدینے کی تمام عورتیں تم پر حلال ہے، جو چاہنا ان کے ساتھ سلوک کرنا۔ علامہ ابن خلدون نے بھی لکھا، علامہ طبری نے بھی لکھا اور اس کے بعد علامہ ابن کثیر، علامہ ابن اسیر الصواعق المحرکہ میں علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا۔ یہ سارے مورخین آخر ان کو یزید سے کیا نفرت ہو سکتی تھی جنہوں نے یزید کے بارے میں ایک رائے پر اتفاق کیا، اور اس کے بعد جب وہ قافلہ وہ لشکر مدینہ منورہ آیا تو اہل مدینہ کے سامنے ان لوگوں نے یزید کی بیعت پیش کی، اور جس مسلم نامی شخص کو امیر بنا کر کے یزید نے بھیجا تھا اس نے کہا کہ مجھے اتنا زیادہ کوئی عبادت پسند نہیں ہے جتنا کہ مدینے والوں کو لوٹنا پسند ہے اور مدینے والوں کو مارنا پسند ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کیا گیا کہ مدینہ منورہ کے اندر حضرت ابو سعید خدری، یہ صحابی رسول ہیں، یہ صحابی ہیں میرے آقا علیہ السلام کے، جگہ جگہ پر آپ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایتیں سنی ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی ہیں ابو سعید خدری۔ حضرت ابو سعید خدری کو کسی نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، آپ کی داڑھی مونڈ دی گئی ہے، تو حضرت ابو سعید سے کسی نے پوچھا اے صحابی رسول، آپ کے چہرے پر تو بڑی خوبصورت داڑھی تھی، آپ کے چہرے پر تو بڑی حسین داڑھی تھی، آپ کے چہرے کی داڑھی کیا ہو گئی؟ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جس وقت یزیدیوں کا
قافلہ مدینہ منورہ میں حملہ کرنے کے لیے آیا وہ میرے گھر کے اندر گھس گئے، اور جب میرے گھر کے اندر گھسے تو گھر کے اندر جب کوئی مال نہیں ملا تو انہوں نے میری خوب پٹائی کی، اور پٹائی کرنے کے بعد ایک ایک بال نوچ نوچ کر انہوں نے میری داڑھی کا نکال لیا۔ ایک بار دروشی نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة يا أكرم الأكرمين وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لانے والے، حضرت تشریف لاتے ہیں اس وقت تک کہ تھوڑی سی گفتگو کو سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو سعید خدری یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یزیدی میرے گھر میں گھسے اور انہوں نے میرے گھر کو لوٹنا چاہا اور میرے گھر کے اندر ان کو مال نہیں ملا تو انہوں نے ایک ایک بال میری داڑھی کا نکالنا اور اکھیڑنا شروع کیا، حتیٰ کہ میری پوری داڑھی ان لوگوں نے اکھاڑ دی۔ اس کے بعد سے اب تک میرے چہرے پر جو ہے وہ داڑھی کے بال نہیں آئے، اور اس کے بعد یزیدیوں نے 3 دن تک مسجد نبوی شریف کے اندر کسی کو داخلے کی اجازت نہیں دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی غیب کی خبر دی تھی۔ آقا فرماتے ہیں ایک وقت مدینہ منورہ پر وہ آئے گا کہ مدینے کے پھلوں کو اور مدینے کے اناج کو اور مدینہ منورہ کی کھجوروں کو جانور اور چوہے کھائیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ جب یزیدیوں کے خوف سے خالی ہو گیا تو مدینہ منورہ کے پھلوں کو جانوروں نے اور چوہوں نے کھایا۔ اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے سے غیب کی خبر دی تھی، لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی شریف، وہ مسجد نبوی شریف بخاری شریف کی حدیث سے آقا فرماتے ہیں کہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا منبر حوض کوثر پر ہے، جو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہو۔ آقا کا منبر حوض کوثر پر ہے۔ یزیدیوں نے وہاں پر گھوڑے باندھے، اپنے جانور باندھے۔ جب گھوڑے اور جانور پیشاب کرتے تو وہ پیشاب اور لید جو ہے وہ ریاض الجنہ کے اندر گرتی، آقا کے منبر پر پڑتی۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر نہ اذان ہوئی، نہ جماعت ہوئی، نہ نماز ہوئی۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پاگل اور دیوانہ بن کر کے ان کے درمیان گھومتا رہا۔ پہلے جب انہوں نے مجھے دیکھا، یہ سعید ابن مسیب جو ہے وہ جلیل القدر تابعین میں سے ہے، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے شاگرد ہیں، ان کو پہلے خوب مارا پیٹا، اور جب پاگلوں جیسی آپ نے گفتگو کی تو آپ کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں جب اذان کا وقت آتا تو میں نے اپنے کانوں سے مزار رسول سے اذان کی آواز سنی، اور جب نماز کا وقت آتا تو میں نے نماز پڑھنے کی آواز بھی سنی۔ اس طریقے سے میں نماز پڑھتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یزیدیوں نے یہ ظلم اٹھائے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا ہی نہیں بلکہ مورخین لکھتے ہیں، علامہ طبری لکھتے ہیں 1000 کنواری لڑکیوں سے زنا کی وجہ سے ناجائز بچے تولد ہوئے، ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مدینہ منورہ کے اندر ایک وادی ہے، وہاں پر لوگوں کو قتل کیا گیا، چھری سے ذبح کیا گیا، تلواروں سے شہید کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر تقریباً 700 صحابہ کو شہید کیا گیا۔ یزیدیوں نے صرف ایک امام حسین کا قتل نہیں کیا، 700 صحابہ کو شہید کیا، اور اس کے بعد جو تابعین کی تعداد ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ آپ غور فرمائیں، 700 صحابہ کو شہید کروانے والا یزید ہے، رسول اللہ کے کنبے کو ختم کروانے والا یزید ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کلمہ پڑھنے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یزید جنتی ہے، حدیث قسطنطنیہ کی بنیاد پر یزید جنت میں جائے گا۔ نادانو، اگر تمہیں شرم نہیں ہے اور اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو تم تو
یہ صحابہ کی عظمت کے دعوے دار بنتے ہو, عظمت صحابہ کا نعرہ لگاتے ہو, جس شخص کے کہنے پر 700 صحابہ کو شہید کیا گیا ہو, حضرت ابو سعید خدری جیسے کو تماچے لگائے گئے ہو, ان کی داڑھی نوچ لی گئی ہو, یہ سب تو یزید کے حکم پر کیا گیا. اتنا ہی نہیں, تم تو کم سے کم مسجد و محراب کے ٹھیکیدار بنے ہو. مسجد نبوی شریف جس کے اندر ایک رکعت کا ثواب 50,000 رکعت کے برابر ہے. اللہ اکبر. اس مسجد کے اندر گھوڑے بندوائے گئے, اس مسجد کے اندر گھوڑوں سے پیشاب کروایا گیا, گھوڑوں کی لیدیں جو ہے وہ ریاض الجنہ کے اندر پڑی. اتنا ہی نہیں, یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نواب صدیق حسن بھوپالی جو غیر مقلد فرقے کا ایک بڑا مولوی مانا جاتا ہے, اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یزید کو برا کہنا لازم ہے, اور وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ یزید پر لعنت کرنا یہ بھی جائز ہے, اور وہ دلیل دیتا ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل نے یزید پر لعنت کو جائز کہا ہے, اس لیے ہم بھی یزید پہ لعنت کرتے ہیں. غیر مقلدین کو اگر دوسروں کی کتابیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو کم سے کم وہ اپنے مسلک کی کتاب تو پڑھیں. نواب صدیق حسن ان کے اکابرین میں ہے, وہ کہتا ہے کہ ہمارے امام احمد ابن حنبل نے یزید پر لعنت کو جائز کہا, اس لیے ہم یزید پہ لعنت بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے امام کا طریقہ ہے. اس کے بعد احمد ابن حنبل کا مسلک بیان کرنے کے بعد نواب صدیق حسن بھوپالی اپنا موقف پیش کرتا ہے. یہ ہمارا موقف نہیں ہے, اس کا اپنا موقف وہ پیش کرتا ہے کہ امام غزالی سے جو یہ منقول ہے کہ یزید پر لعنت کے بارے میں احتیاط کرنا چاہیے, تو نواب صدیق حسن نے لکھا ہے کہ امام غزالی کا یہ کہنا بے بنیاد ہے, اور امام غزالی کا یہ کہنا بغیر دلیل کے ہے. انہوں نے بغیر دلیل کے کہا ہے, اس لیے ہم امام غزالی کی بات نہیں مانتے. یہ صدیق حسن بھوپالی لکھ رہا ہے, ہم اہل سنت کا موقف یہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ غور فرمائیں, نواب صدیق نے امام غزالی کا یزید پر لعنت کی احتیاط کی بات کو بے بنیاد اور بے دلیل کہا, اور اس نے کہا کہ یزید لعنتی ہے, یزید پر لعنت کرنا چاہیے, اس لیے کہ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ یزید لعنتی ہے. اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہے کہ حدیث قسطنطنیہ کے اندر یزید جنتی ہے اس لیے کہ وہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ جنتی ہے, غور فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث قسطنطنیہ کا ذکر کیا, پہلی بات تو اس میں قسطنطنیہ کا لفظ نہیں ہے بلکہ آقا نے مدینہ قیصر فرمایا ہے کہ جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ پہلا لشکر مغفرت یافتہ ہے, یعنی اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا. اس حدیث پر بہت گفتگو ہوئی. پہلے تو یہ کلام ہے اس حدیث پر کہ یزید اس پہلے لشکر میں شامل نہیں تھا, کہ پہلا لشکر جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اس میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی شریک تھے. اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں, محدثین نے لکھا کہ جس وقت پہلے لشکر نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اس وقت یزید کی عمر 5 سال یا 7 سال تھی, کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 7 سال کی تھی. اس لیے کیا یزید جو شرابی تھا جوانی میں, وہ بچپن میں اتنا زیادہ بہادر تھا کہ 5 سال کی عمر میں وہ جو لشکر میں شریک ہو رہا تھا. یزید جو شریک ہوا ہے وہ تیسرے یا چوتھے حملے میں شریک ہوا, اور اس کی شرکت کی داستان علامہ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں یوں تحریر فرماتے ہیں کہ یزید اللہ اکبر اس کے والد جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قسطنطنیہ پر لشکر کو بھیجا کہ حملہ کرو, اور پھر یزید سے کہا کہ تم بھی جاؤ. وہ تیسرا یا چوتھا حملہ تھا. اس کے بعد یزید نے بہانہ کیا کہ میں شریک نہیں ہو سکتا, مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے. اور اس کے بعد جب وہ لشکر گیا وہاں پر, اور وہاں جانے کے بعد ان لوگوں نے وہاں کی خبر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو لکھی کہ حضور یہاں پر لوگ بیمار پڑ رہے ہیں, یہاں پر لوگ بخار میں مبتلا ہیں, اور یہاں پر یہ
لیے یہ پریشانی ہے, یہاں کی آب و ہوا مسلمانوں کو راس نہیں آتی. تو اس وقت یزید ایک لڑکی کو اپنے بغل میں لے کر بیٹھا تھا اور اس نے شعر پڑھنا شروع کیا کہ وہاں تو لوگ قیصر روم کے شہر میں پریشان ہیں اور بیماریوں میں مبتلا ہیں اور کھانے کے دانے دانے کو محتاج ہے, اور یہاں پر میں عیش کر رہا ہوں فلاں لڑکی کے ساتھ. اس لڑکی کا نام لے کر اس نے کہا کہ میں تو فلاں فلاں کے ساتھ عیش کر رہا ہوں اور وہ تو وہاں بیماریوں کے اندر پریشانی میں مبتلا ہے, وہ تو وہاں تکلیفوں کے اندر مبتلا ہے. جب یہ اشعار کی خبر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور تو ان کا مذاق اڑاتا ہے, تو ان کے ہجو میں اشعار پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا اب تیری سزا یہ ہوگی کہ تو بھی وہیں جائے گا جہاں وہ لوگ ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پلید کو بطور سزا جو ہے وہ قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیا. یزید نہیں گیا, اس کو بطور سزا بھیجا گیا. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یزید کو جنتی کہنے والے کہاں ہیں جس کو بطور سزا جو ہے وہ بھیجا گیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یزید پلید جو ہے سزا کے طور پر قسطنطنیہ گیا اور پھر زبردستی سے ادھر ادھر سے یزید کو اس حدیث کے اندر گھسیڑا جاتا ہے اور اس کو جنتی کہنے کی بات کی جاتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اتنا ہی نہیں, اگر بفرض محال یہ بات مان بھی لی جائے کہ یزید اس پہلے لشکر میں شریک تھا جبکہ وہ شریک نہیں تھا, وہ شریک نہیں تھا, لیکن اگر کوئی زبردستی سے اس کو گھسیڑ بھی دیتا ہے تو ہمارے علماء کرام نے بہت پیارا جواب دیا. یہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفور لہم فرمایا کہ وہ لوگ مغفرت یافتہ ہیں جو قسطنطنیہ کے پہلے لشکر میں شریک ہوں گے, بہت سی چیزوں پر ہے. جیسے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ نہیں جنتی نہیں, حدیث میں جنتی نہیں ہے, حدیث میں مغفور لہم ہے کہ وہ لوگ مغفرت یافتہ ہیں. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو پہلے لشکر میں وہ تو شریک تھا نہیں, لیکن اگر تم شریک اس کو مان رہے ہو تو آقا فرماتے ہیں جب دو مومن مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کریں اور اس کے بعد پھر مسجد شہید کریں, مسجد نبوی کی توہین کریں, قرآن کے اوراق کو جلائیں, اس کے بعد صحابہ کی توہین کریں, صحابہ کو گالیاں دیں, صحابہ کو تماچے لگوائیں, علل اعلان شراب پیے, پھر بھی مولوی بیٹھ کر کے کہے گا اب ان لوگوں نے مصافحہ تو کر لیا ہے نا اس لیے دونوں جنتی ہے. بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اتنا ہی نہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن جب دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے تو اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں جو حج کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو اب کیا کوئی حج کرے, جمعہ کی نماز پڑھے اور پھر وہ یہ کہے کہ میں نے معاذ اللہ اگر دین محمدی کے اندر شراب پینے کی اجازت نہیں تو عیسائی بن کر کے شراب پی لیا کرو, پھر بھی اس کے جنتی ہونے کا خطبہ پڑھا جائے گا؟ کتنے شرم کی بات ہے, کتنی حیا کی بات ہے. اصل میں یزید سے محبت نہیں ہے, امام حسین سے عداوت ہے, امام حسین سے بغض ہے. صرف اس بنیاد پر یزید کو جنتی قرار دے دیا جا رہا ہے, ورنہ یہی طبقہ ہے جو یزید کے جنتی ہونے کا خطبہ پڑھ رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ کوئی کون جنت میں جائے گا یہ گارنٹی سے نہیں کہا جا سکتا. نادانو, جب نماز روزہ والوں کو تم گارنٹی سے جنتی نہیں مانتے تو آخر یزید سے تمہیں کیا مل گیا کہ تم یزید کو جنتی بنانے کے لیے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا رہے ہو, لیکن تمہارے دل میں امام حسین کی عداوت ہے, اور یہ عداوت جو تمہارے دلوں کے اندر ہے وہ تمہارے دل کا کوڑ بتا رہی ہے, وہ تمہارے دل کا مرض بتا رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا ایمان اسی دل میں ہوگا جس دل میں میرے اہل بیت کی محبت ہوگی. سبحان اللہ. ایمان اس دل کے اندر جا ہی نہیں سکتا جس دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہ ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مشکات شریف کی حدیث ہے, آقا فرماتے ہیں علی تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا, منافق تم سے محبت کر ہی نہیں سکتا. انس بن مالک فرماتے ہیں ہم لوگ
जब ये मालूम करना चाहते थे कि कौन अपना है कौन पराया है, हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं, उसके बाद हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि जब हजरत फारूक आजम की उस्मान गनी की शहादत हो गई तो कुछ यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, लेकिन वो दिल के अंदर से यहूदी थे और वो अंदर से उनके दिल में यहूदियत थी, वो मुसलमानों के अंदर इंतशार पैदा करते। तो हम लोग जो है वो खुल करके बात नहीं करते थे, राज की बात किसी से करते नहीं थे, इसलिए नहीं करते थे कि ये यहूदी और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए आए। फिर पूछा गया कि फिर आप लोग कैसे पहचानते कि मोमिन कौन है, क्योंकि यहूदियों ने भी दाढ़ियां बढ़ा ली, सर पे अमामे बांधे, नमाजी बन गए, मस्जिद नबवी में आके खड़े हो गए, तो पहचान क्या थी तुम्हारे पास कि ये यहूदी है या मुसलमान है? तो हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि उस वक्त हमने पहचाना इस तरह से, जब भी हम कोई महफिल सजाते तो उस महफिल के अंदर हम अली का जिक्र करने लगते। जब किसी का चेहरा अली का जिक्र सुन करके खिल जाता तो हम समझ लेते कि ये ईमान वाला है, और उसका चेहरा उतर जाता हम समझ लेते कि ये मुनाफिक है। ये मेयार बनाया था सहाबा ने कि अली का जिक्र करो, अहले बैत का जिक्र करो। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जिनके मुक़ल्लिदीन के अंदर हजरत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम जैसे लोग हैं, उसके बावजूद भी इमाम शाफी अपने फकीह होने पे नाज नहीं करते। अगर नाज करते हैं तो अहले बैत की गुलामी पर नाज करते हैं, अपने इल्म को निजात का जरिया नहीं समझते, बल्कि जद्दुल मुमतार में इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी इमाम शाफी के इन 4 मिसरों को नकल करते हैं। आलुन नबी ज़रियाती वहुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम आता गदन बियदिल यमीन सहीफती। वो कहते हैं नबी की अहले बैत अल्लाह तक पहुंचने का मेरे लिए जरिया है, और फरमाते हैं यही मेरा वसीला है अल्लाह की बारगाह में, और मैं उम्मीद करता हूं कि क़यामत के दिन अगर मेरा नामे आमाल मेरे सीधे हाथ में दिया तो वो भी अहले बैत के सदके में दिया जाएगा। अहले बैत के सदके में मेरा नामे आमाल मेरे सीधे हाथ में होगा। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा है।